رنگے آسماں قسط نمبر 61۔ رات بھر برستے آسماں کی صبح دم تک دھلی نکلی فضا کو جب شمال سے چلنے والے خنک ہواؤں نے تھپک کر رقصہ کیا تو اندر درانے والے پہلے سحر خیز جھونکے نے سوجنا کو جگا دیا۔ وہ بڑی پیار بھری نگاہوں سے اور معصوم کلی کی طرح چٹکے ہوئے جذبات تلے رابرٹ کے ہنوز مہوے خواب چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ یوں گپا کے باہر سپیدی سحر نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن معصوم سوجنا پر رابرٹ نے کبھی نہ ختم ہونے والی رات سیاہی کی صورت مسلط کر دی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ رابرٹ پر لٹا کر اسے ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ رابرٹ سے اسے محبت ہو گئی تھی، مگر رابرٹ کے دل میں کچھ اور تھا۔ سوجنا کو پیار کی دولت کی ضرورت تھی اور رابرٹ کو مادی دولت کی۔ دونوں کو اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی دولت مل رہی تھی، وہ خوش تھے۔ سوجنا کو واقعی اب رابرٹ سے محبت ہو گئی تھی، مگر رابرٹ کے دل میں کچھ اور تھا۔ سوجنا کو پیار کی دولت کے سامنے مادیت ہیچ لگ رہی تھی، جس کا رابرٹ بار بار ادا کر رہا تھا، اور وہ اپنے پیار کا اسے اظہار کر رہی تھی۔ دونوں مرگ چھالا کی کھال پر لیٹے ہوئے تھے اور سوجنا کا سر رابرٹ کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے گھنے ریشمی بال سیاہ رابرٹ کے چہرے پر کالی گھٹاؤ کی طرح چھائے ہوئے تھے۔ چہرے پر آسودہ لمحات کی لطافت اور آنکھوں میں رت جگوں کی خواب تھے۔ لبوں کی مسکان چٹکی ہوئی کلیوں کی طرح گلاب کی بہار دکھا رہی تھی۔ شب گزشتہ میں جو اس کے دل میں تھوڑی بہت کسک اور پھانس تھی، وہ رابرٹ جیسے چالاک لومڑی نے تھپک کر سلا دی تھی۔ رابرٹ، اس نے بڑے پیار سے رابرٹ کو پکارا، مگر وہ بڑی مست نیند میں مستغرق رہا، جیسے کوئی بھیڑیا رات بھر شکار سے سیراب ہو کر لمبی تان کر گہری نیند پڑ کے سو رہتا ہے۔ سوجنا نے پیار سے اس کے براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اٹھ بیٹھی۔ ایک توبہ شکن انگڑائی لی اور اٹھ کھڑی ہوئی، پھر چند قدم چلتے ہوئے گپا کے دہانے پر آن کھڑی ہوئی۔ دور و نزدیک ترائی اور مقدس بلندیوں کے دلکش قدرتی نظارے اس کے سامنے تھے۔ سرسبز ڈھلانے جہاں قطار اندر قطار شاہ بلوط کے درخت محافظوں کی طرح استادہ نظر آتے تھے، تو ایک طرف کاسٹی پھولوں کی بیلیں پہاڑوں کے گرد احاطہ کیے محسوس ہو رہی تھی۔ دور سفید پہاڑیاں برف کے تاج سجائے سر اٹھائے قدرت کی سنائی پر فخر کیے کھڑی تھی۔ وہ چند ثانیے مبہوت یہ سب کچھ دیکھتی رہی، اور پھر جب واپس پلٹی تو کسی سے ٹکرائی۔ بے اختیار اس کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کسی نے اسے مضبوط باہوں میں بھر لیا، اور جیسے رات بھر کا ایک قصہ تربو کیف کا آخری پیراگراف بھی اس کے سرخ گلابی لبوں پر ثبت کر دیا۔ یہ رابرٹ تھا۔ وہ جانے کب آنکھ کھلنے پر جاگ پڑا تھا، اور اسے گپا کے سرے پر کھڑے پا کر چپکے سے فتمن مسکراہٹ سجائے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد دونوں نکلے اپنا اپنا سفر شروع کیا۔ رابرٹ کا خیال تھا کہ وہ اپنے انکل جنرل مائیکل شاہ کے ہاں چلا جائے گا اور سوجنا کی حقیقت چھپائے۔ وہ اسے عام سی انڈین لڑکی ظاہر کرے گا اور انکل کی مدد سے پانی والے جہاز میں لندن کا رخ کرے۔ دونوں نے زیادہ راہ سے تھوڑا بہت کھایا پیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئے۔ شہر جانے والی سڑک تک پہنچتے پہنچتے دن نکل آیا اور اب سپہر ہو چلی تھی۔ گھوڑے کو خالی جنگل کی طرف روانہ کرنے سے پہلے ان دونوں نے منصوبے کے مطابق عام شہری والا بھیس بدل لیا۔ شہر کے حالات کہیں کہیں ٹھیک نہیں تھے، لہٰذا وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر مسافر لاری کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں مسافر لاری تو نہیں ملی، البتہ ایک بھلے ماس ٹرک ڈرائیور نے انہیں اپنے ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار کر لیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا۔ یہ لوگ شہر پہنچ کر اتر گئے اور وہاں سے ایک یکا لے کر جنرل مائیکل شاہ کی قلعہ بند حویلی تک باخیریت پہنچ گئے۔ جنرل مائیکل شاہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس کے ہمراہ ایک انڈین لڑکی دیکھ کر وہ چونکا ضرور تھا۔ جنرل مائیکل نے اس سے باقی لوگوں کے بارے میں پوچھا تو چالاک رابرٹ نے گول مول سا جواب دے کر اسے کچھ مطمئن کیا، کچھ نہیں۔ تاہم اس نے انکل سے گزارش کر ڈالی کہ وہ ان دونوں کو پانی کے جہاز میں انگلستان روانہ کرنے کا بندوبست کر دے۔ سوجنا کے بارے میں رابرٹ نے جنرل مائیکل شاہ سے اس کی حقیقت چھپاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس کے ساتھ رہنے پر خوش ہے، اس کا دل اس دنیا میں نہیں لگا تھا وغیرہ۔ لیکن زیرک اور گھاگ مائیکل شاہ نے سوجنا کے رکھ رکھاؤ، گفتگو اور نشست و برخاست اور انداز تکلم میں میں کے بجائے ہم کا صیغہ محسوس کیا تو فوراً اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ انہیں وہاں رہتے ہوئے بھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ ناگرا کے ٹپا خانے سے ایک خط جنرل مائیکل شاہ کو موصول ہوا، جس میں راجہ پرتاپ نے جنرل مائیکل شاہ کو مطلع کرتے ہوئے درخواست کی تھی کہ ان کا بھتیجا رابرٹ اس کی جوان کنواری بہن سوجنا کو ورغ لا کر اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا ہے، لہٰذا اس کی بازیابی کے لیے وائسرائے ہند سے مدد لی جائے۔ بصورت دیگر انہیں راجہ کو انگلستان کے بادشاہ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ جنرل مائیکل شاہ کو پہلے ہی رابرٹ اور سوجنا پر اس قسم کا شک تھا۔ وہ کچھ پریشان سا دکھنے لگا۔
جب اس نے سونیا رابرٹ کو یہ خط دکھایا تو مجبوراً رابرٹ کو یہ حقیقت اپنے انکل کو بتانا پڑی۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اور سونیا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور انگلستان جا کر شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جنرل مائیکل شاہ نے سونیا سے رابرٹ کی بات کی اور تصدیق کی تو اس نے بھی اس کی حمایت میں اپنے سر کو اس بات جنبش دی۔ جنرل مائیکل شاہ چند ثانیے کو سوچتا رہا۔ راجہ پرتاپ سے شکست کا زخم اس کے دل میں ابھی تازہ تھا اور کوہی شمالے پر بلاجباز حملے کا شکایتی خط والے معاملے پر بھی وہ تل ملایا ہوا تھا، لہٰذا اس نے دونوں کو سمجھایا کہ وہ انہیں انگلستان روانہ کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا، لیکن کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ مت کرنا کہ تم دونوں یہاں آئے تھے۔ جنرل مائیکل نے اسی دن کی شام میں ان دونوں کو بندرگاہ روانہ کر دیا اور خود جوابی خط لکھوا دیا کہ وہ ناگرہ کے راجہ پرتاپ کی بہن کے اغوا سے قطعی لا علم ہے، نیز رابرٹ ایک طویل عرصے سے غائب ہے اور اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ دونوں بندرگاہ پہنچ چکے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس وقت ان کے پاس لندن کے ٹکٹوں کے بجائے خصوصی پاس ہوتا، مگر جنرل مائیکل شاہ مکار آدمی تھا۔ وہ کسی بھی طور پر اپنی نشانی ان دونوں بھگوڑوں کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتا تھا کہ کل کلا اس پر کوئی بات آئے۔ البتہ اس نے اتنا ضرور کیا کہ کنگلے رابرٹ کو ایک خطیر رقم ضرور دے دی کہ وہ اس سے ٹکٹ خرید لے۔ ٹکٹ خریدنے کے بعد بھی ان کے پاس کافی رقم بچی تھی۔ یوں وہ دونوں لندن جانے والے بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے۔ رات کو جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا۔ وہ بندرگاہ سے روانہ ہوئے اور کھلے سمندر میں آ گئے۔ یہ مسافر بردار جہاز تھا۔ اس میں ہر رنگ و نسل اور ہر مذہب کے مسافر سوار تھے۔ اکثریت گورے مسافروں کی تھی اور کچھ انڈین بنگالی سوداگر بھی اس میں سوار تھے۔ جانے کیا بات تھی کہ جب جہاز بندرگاہ سے روانگی کے وقت بجنے لگا تو ایک سونیا کے دل پر گھونسے لگنا شروع ہو گئے۔ اس کے دل اور احساس میں ابھرنے والی اس نئی زندگی کی خوشیاں پھیکی سی محسوس ہونے لگی۔ اس کے اندر کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ صحیح نہیں۔ وہ اس وقت رابرٹ کے ساتھ ٹیرنگ سے لگی کھڑی بمبئی کی بندرگاہ کو دھیرے دھیرے دور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ دیگر مسافر بھی بندرگاہ کی دور ہوتی ٹمٹماتی روشنیوں کو محویت سے دیکھنے میں مصروف تھے، مگر سونیا کی بھوری مائل سے آنکھوں میں اداسی کے پیران ساحل اتر آئے۔ کیا اس نے رابرٹ کے کہنے میں آ کر صحیح کیا تھا؟ وہ اپنی جنم بھومی اور اپنے لوگوں کو، اپنی ماں اور بھائی ایش کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ رہی تھی، لیکن نہیں۔ رابرٹ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ حالات میں بہتری آتے ہی وہ دوبارہ یہاں کا رخ کریں گے۔ یہ سوچ کر اسے تسلی تو ہوئی، مگر اس کی آنکھیں کسی اندرونی کسک اور کرب سے بھیگ گئی۔ رابرٹ اس کا محبوب تھا، وہ اسے نئے جہانوں کی سیر کرانے کا خواہاں تھا، اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر اچانک جب اس کے چشمے تصور میں گارشیا کا نیم مردہ چہرہ آیا تو وہ سرتپا لرز گئی۔ اسے شاید اس حوالے سے سوچنے کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ رابرٹ اس کا محبوب ہی نہیں بلکہ ایک قاتل بھی بن چکا ہے۔ رابرٹ نے اسے سوچتا اور غمگین پایا تو سمجھ گیا کہ اس وقت کیا سوچ رہی ہوگی۔ وہ بڑی مکاری سے اسے پیار و محبت کے ساتھ بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ عرشے پر خنکی بڑھنے لگی تھی، بندرگاہ کی بتیاں معدوم ہو چکی تھی، اب حد نگاہ تک صرف سمندر تھا۔ شفاف آسمان پر تارے ٹمٹمانے لگے تھے، مسافر آہستہ آہستہ اپنے گرم کیبنوں کا رخ کرنے لگے۔ رابرٹ بھی سونیا کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کیے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ جہاز اپنی منزل کی جانب گامزن تھا اور یہ دونوں اپنے کیبن میں موجود تھے۔ رابرٹ بہت مطمئن اور مسرور نظر آ رہا تھا۔ سونیا اس وقت باتھ روم میں تھی اور رابرٹ کیبن کے فرش پر بیٹھا زر و جواہر اور قیمتی نوادرات کے حامل دل کے شنمونوں کو دیکھ کر ان کی قیمت کا اندازہ کر کے خوش ہو رہا تھا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا کہ رابرٹ کا بیک گراؤنڈ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کی ناجائز اولاد تھا۔ گارشیا بھی اس کی سوتیلی بہن ہی تھی، تاہم باپ کی طرف سے سگی تھی، ماں دونوں کی الگ تھی۔ رینا سے بھی اس کا صرف فرضی کزن کا رشتہ تھا۔ پیٹر اس کا ناجائز باپ اور اس کی ماں کا انفارمل شوہر تھا۔ پیٹر کی اچانک موت کے بعد رابرٹ کی ماں نے بار پر قبضہ جما لیا تھا۔ رابرٹ اپنی ماں کو پسند نہیں کرتا تھا، جو اب تک 3 شادیاں کر چکی تھی، اور پیٹر اس کا چوتھا انفارمل شوہر تھا۔ رابرٹ اسی کی اولاد تھا، جبکہ گارشیا پیٹر کی دوسری بیوی کی بیٹی تھی۔ رابرٹ کی ماں نے دونوں کو ہی بے دخل کر دیا تھا۔ رابرٹ نے اس بار میں دنگا فساد کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ماں بڑی دبنگ عورت تھی۔ اس نے پولیس بلا کر بیٹے کو نکال باہر کیا۔ تبھی رابرٹ اپنی خود غرض ماں سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس حال میں تھی، تاہم اس کا ارادہ اس کے پاس جانے کا تھا۔ اسی وقت سونیا نہا کر نکلی تو رابرٹ کو للچائی ہوئی نظروں سے اس کی بیش قیمت چیزوں کو گھورتے پا کر اسے عجیب سا لگا۔ رابرٹ اسے دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ کھڑے ہو کر اس نے محبت بھرے انداز میں سونیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت سی ہوئی کہ غیر متوقع طور پر سونیا نے اس کی گرمجوشی کا ویسے جواب نہیں دیا جیسے وہ خوش سپردگی کے انداز میں دیا کرتی تھی۔ کیا ہوا ڈارلنگ، یہ سرد مہری کیوں؟ کچھ نہیں، ذرا تھکن محسوس کر رہی۔
سونیا نے بہانہ بنایا اور برتھ پر بیٹھ کر اپنے گیلے بالوں میں کنگھا کرنے لگی۔ رابرٹ اس کا چہرہ تکنے لگا، پھر سارا سامان سمیٹنے لگا۔ رابرٹ، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ ان چیزوں سے پیار ہے، تم ان میں زیادہ مگن دکھائی دیتے ہو۔ بالآخر سونیا نے دل کی بات اس سے کہہ ہی ڈرا لی۔ رابرٹ اس کی بات پر اندر سے تھوڑا جذبیز ہوا، مگر دوسرے لمحے چہرے پر مسکراہٹ سموتے ہوئے اس سے بولا، ڈارلنگ، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ حیرت ہے تم نے اتنی جلدی میری محبت پر شبہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ ہم جتنے بھی دن انکل مائیکل شاہ کے ہاں رہے، میں نے محسوس کیا کہ تم مجھ سے زیادہ ان چیزوں کے قریب رہے، جبکہ تمہارے پاس بھلا ایسی چیزوں کی لندن میں کیا کمی ہوگی؟ ہے کمی کیوں نہیں؟ مکار رابرٹ نے اسی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی، آگے بولا، ان سب چیزوں کی اہمیت الگ الگ ہے۔ میں اس لیے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ جب میں وہاں ان چیزوں کو اپنے محل میں سجاؤں گا تو میرے دوست احباب کس قدر رش کریں گے مجھ پر، اور ایک چیز تو بڑی ہی خاصے کی ہوگی۔ شاطر رابرٹ مینیخیز نظروں کی طرف دیکھ کر بولا، وہ تم ہوگی۔ معصوم سونیا رابرٹ کی اس انداز سے ڈھیسی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کیبن سے نکلے اور ڈنر ہال کی جانب بڑھ گئے۔ اس بحری جہاز میں 50 سالہ ایک بنگالی نژاد مسلمان تاجر مقبول بھی سوار تھا۔ وہ کپڑوں کی تجارت کرتا تھا۔ ڈھاکہ میں ضلع راج باڑی میں اس کا شاندار مکان تھا۔ اس کی بیوی کا حال ہی میں کینسر کے سبب انتقال ہوا تھا۔ اب اس کا صرف ایک ہی جوان بیٹا شفیق احمد تھا۔ اب دونوں کا دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی نہ تھا۔ مقبول نے بھی بیٹی کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا تھا اور اب دونوں باپ بیٹے ایک طرح سے سیر اور تجارتی کی غرض سے انگلستان جا رہے تھے۔ ان کی منزل لندن تھی۔ شفیق خوش نظر آ رہا تھا کیونکہ پہلا موقع تھا کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ دراصل بحری جہاز میں سفر کرنا ان سوداگروں کی مجبوری بھی تھی۔ اس طرح انہیں شہر شہر اپنی مصنوعات کی تجارت کرنے کا موقع بھی ملتا رہتا تھا۔ تاجر مقبول کی عمر تو 50 سال تھی، مگر صحت قابل رشک تھی اور وہ 40 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا 14 سال بیٹا شفیق بھی 20-21 سال کے گبرو نوجوان تھا۔ وہ کھلنڈری طبیعت اور منموجی قسم کا نوجوان تھا۔ باپ کے ساتھ ساتھ کاروبار میں ہاتھ بھی بتاتا تھا۔ وہ بھی اس وقت ڈنر ہال میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا بظاہر کھانے میں مشغول تھا، مگر اس کی نظریں چور زاویوں سے 2 میزیں چھوڑ کر اس کی دائیں جانب سامنے کے رخ پر بیٹھی کھانا کھاتی اور رابرٹ کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتی ہوئی سونیا پر جمی ہوئی تھی۔ محمد اختر اجین میں پولیس کے سرکل انسپیکٹر تھے، جبکہ میرے باپو کاروباری آدمی تھے۔ دونوں دوست نہایت متمول، خوش ذوق، ہنسمکھ اور یارباش انسان تھے۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ دونوں دوست بیٹھک میں گھنٹوں ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہتے۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ رفتہ رفتہ میرے باپو مرلی لال کی فطری زندہ دلی اور خوش ذوقی نہ جانے کہاں غائب ہونے لگی۔ وہ کافی پریشان اور فکر مند سے دکھائی دینے لگے۔ ان کے دوست محمد اختر نے پہلے پہل تو سرسری طور پر پریشانی کا سبب دریافت کیا، جسے وہ نہایت خوش اسلوبی سے ٹال گئے۔ لیکن جب کئی دن گزر گئے اور معاملہ ایسا ہی رہا تو ان کے دوست اختر کو تشویش ہوئی اور انہوں نے معاملے کی کچھ زیادہ ہی کرید کی۔ آخر کار میرے باپو محمد اختر کے سامنے رو دیے۔ اختر نے بے اختیار باپو کو اپنے گلے سے لگایا اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں بہت گہرے دوست ہیں اور مذہب سے ہٹ کر صرف انسانیت کے ناطے ان کی سگی دوستی کا جو رشتہ قائم ہے وہ کسی بھی عقیدے سے کم نہیں، اور میرا مذہب اسلام بھی ہمیں پہلے انسانیت کا ہی درس دیتا ہے۔ ہم اچھے دوست ہیں اور ہماری خوشی اور دکھ سانجھے ہیں۔ کیا مجھے اپنی پریشانی نہیں بتاؤ گے؟ اس پر باپو نے جو بات بتائی، اس پر ان کے دوست محمد اختر نے بجائے ملول ہونے کے ایک زبردست قہقہ لگایا۔ ارے مرلی لال، ایسی خرافات پر تم پریشان ہو گئے؟ میں تو سمجھا تھا کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں تم پر کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ یہ مصیبت سے تو کم نہیں بھائی اختر، میرے باپو نے ان سے کہا۔ میرے باپو نے در حقیقت انہیں یہ بتایا تھا کہ میں یعنی سدائن کی بیٹی جو بہت خوش مزاج اور حسین تھی، عورت کے روپ میں ایک ناگن ہے۔ یہ بات ہمارے ہی مذہب کے کسی تانترک نے باپو کو بتائی تھی کہ کسی برتے اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ لہٰذا ان کے دوست محمد اختر نے اسے لوگوں کی ضعیف الاعتقادی پر محلول کرنا چاہا، کیونکہ محمد اختر نے بار بار دیکھا تھا اور میں اکثر خود ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ لیکن میرے باپو نے اپنے دوست اختر کو میرے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اگرچہ یہ بات انہیں پہلے سے معلوم تھی، لیکن اس وقت انہوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا تھا، مگر اب جوان ہونے پر بھی یہی کہا گیا تو ان کی تشویش جو پہلے کبھی کبھار ہی پریشان کرتی تھی اب مسلط ہو کر رہ گئی ہے۔ کیونکہ باپو نے میری پیدائش کے موقع پر میری جنم کنڈلی بنوائی تھی تو اس وقت پنڈتوں نے بھی لڑکی کے روپ میں مجھے ناگن ہی بتایا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس کا کسی مرد سے بیان نہ ہو سکے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھی وہ اور ان کی پتنی یعنی میری ماتا
पंडितों की इस पेश गोई से बहुत परेशान हो गए थे। यूं तो वो हर साल दान पुण्य किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी और जवान होती गई, ये बात न जाने क्यों इस तरह अहमदाबाद के हिंदू हल्के में फैलती चली गई और आखिरकार बात यहाँ तक पहुंची कि इन्हें अहमदाबाद में अपना कारोबार बंद करके और आबाई मकान फरोख्त करके उज्जैन का रुख करना पड़ा। यहाँ कुछ दिनों तक तो बात दबी रही, लेकिन अब इस किस्म की अफवाहें उड़ने लगी थी और इसलिए मेरा बापू सेठ मुरलीलाल बहुत परेशान थे कि अब क्या करें और कहां जाएं। इनके दोस्त मोहम्मद अख्तर इनकी जुबान में ये तफसीली हालात सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि 1.5 साल पहले ही जब वो उज्जैन में सर्कल इंस्पेक्टर होकर आए थे, इस वक्त से ही इनके मेरे बापू से मुरासम थे और फिर ये मुरासम रोज बरोज गहरे होते चले गए। लेकिन मेरे बापू ने कभी इन वाकयात का जिक्र नहीं किया था और न ही इनके किसी दोस्त अख्तर ने इस किस्म की कोई अफवाह सुनी थी। मोहम्मद अख्तर ने पहले तो मेरे बापू को बहुत समझाया कि इस वहम को दिल से निकाल दें जिसने इनके दिन का चैन और रात की नींद हराम कर रखी है। फिर उन्होंने हंसते हुए मेरे बापू से ये तक भी कह डाला, हमारे मुसलमान होने का सबब आड़े आएगा, वरना सीधा के लिए तो खुद इनका बेटा वली हाजिर है। और उस वक्त अख्तर की हैरत की इंतहा रही जब मेरे बापू ने बिल्कुल खिलाफ तवक्को जुमला इनसे कह डाला, अख्तर भैया मैं तो इस पर भी तैयार हूँ और शादी के बाद दोनों चुपके से कहीं बाहर भेज दूंगा, मगर ये ख्याल सताता है कि हम तो बर्बाद है ही है कि तुम्हारे बेटे वली मोहम्मद का भी जीवन न नष्ट हो जाए। मोहम्मद अख्तर को चूंकि इस जवाब की तवक्को न थी, इसलिए इनसे कोई मुनासिब जवाब न बन पड़ा। फिर चंद लम्हों तक खामोश रहने के बाद मोहम्मद अख्तर ने से सवाल किया कि वो सीधा यानी मेरे बारे में पंडितों की इस पेश गोई को वाकई सही समझते हैं। इसका जवाब बापू ने इस बात में दिया। मोहम्मद अख्तर का बेटा वली मोहम्मद उस जमाने में ग्वालियर हाई स्कूल में पढ़ता था और मैं भी उज्जैन मिला पाठशाले की तालबा थी। इस वक्त मैं कोई 12-14 वर्ष की होंगी। मोहम्मद अख्तर ने जब बापू की बात का जिक्र अपनी बीवी यानी वली मोहम्मद की मां से किया तो उन्होंने मेरी और वली की शादी वाली तजवीज की सख्त मुखालफत की। इसलिए नहीं कि मैं इन्हें पसंद ना थी, बल्कि वो तो मुझसे इस कदर खुश थी कि और इतनी मोहब्बत करती थी कि प्यार से मुझे परी कहती थी। हर त्योहार के मौका पर मेरे लिए एक कीमती जोड़ा और मिठाई जरूर भिजवाती रहती। मैं भी इनसे बहुत मानूस थी और इनकी छोटी मोटी खिदमत करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। हैरत की बात थी कि इनके बेटे वली मोहम्मद को इन बातों का इल्म ना था, लेकिन वो छुट्टी में उज्जैन आया तो इसे मुझसे मिले बगैर चैन नहीं आता था। लेकिन जाने क्या बात थी कि वो शायद फितरतन शर्मीला था कि मुझसे गुफ्तगू कभी ना कर सका, बस खामोशी से यकटक मुझे तकता रहता था। मैं भी इसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखों में आंखें डाले मुस्कुराती रहती। तो जाने क्या बात हुई कि वो एकदम घबरा कर नजरें फेर लेता, सिर्फ ऐसी एक मुलाकात के लिए। वो दिन गिना करता कि कब इतवार आए और छुट्टी हो और वो उज्जैन पहुंचे। क्यों रे, तू कभी मुझे टिकटिकी बांधते तकता रहता है और कभी इस तरह नजरें फेरे मुझे तुरंत हटा लेता है जैसे मैं तुझे खा जाऊंगी। एक दिन मैंने इससे कह डाला। इसने भी जवाब में साफ कह दिया, हाँ सीधा, मैं तुझे देखता हूं, तू मुझे अच्छी लगती है ना, लेकिन पता नहीं जब भी तू मुझे इस तरह तकने लगती है ना, फिर एकदम तेरी आंखों में न जाने कैसी कशिश पैदा होती है कि मुझे अपनी नजरें फेरते ही बनती है। तेरी आंखों में इस समय मुझे किसी जोगनी की आंखें महसूस होती हैं। मैं वली की बात पर खिलखिलाकर हंसती। मुझे पता था कि लोग मेरे बातें में क्या क्या बातें करते हैं। एक दिन मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद को काफी देर तक देखा। मेरी एकटक निगाहें आईने में अपना शरीर देखने में महब थी। हसीन तो मैं थी ही, लेकिन इस हुस्न में मुझे एक अजीब पुरस्कारियत का एहसास होता था। उस रोज मैंने आईने में अचानक खुद को देखा और देखती चली गई। अचानक मैं गायब हो गई। इसकी जगह आईने में एक नागन को देखा। नागन भी कैसी सफेद रंग की। कमाल की बात तो यह थी कि मैं बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हुई। मुझे सब अच्छा लगा। मैं आईने के सामने से हट गई। एक रोज कच्ची राह गुजर पर जाते हुए एक सांप मेरे सामने आ गया। मुझे देखते ही इसने एक जबरदस्त फुंकार मारकर पहले तो मुझे डसने के लिए अपना फन एकदम उठा लिया। खुद मैं भी खौफजदा हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी हैरत की इंतहा न रही जब इसने यकदम अपना खौफनाक स्याह फन सुकेड़ लिया और भुरभी मिट्टी वाली जमीन पर रख दिया। वो मेरे रास्ते से हट गया और मैं आगे बढ़ गई। गर्ज ये कि धीरे धीरे मुझ पर मुनकिशिफ होने लगा कि मेरे अंदर कुछ अनदेखी कुव्वतें परविश पा रही है। ख्वाब में खुद को मैं सांपों की रानी के रूप में देखा करती। एक रोज ख्वाब में मैंने एक जख्मी औरत को सांप के कांटे का इलाज किया। यूं मुझे ख्वाब में सांप कांटे के मंत्र सुनाई देने लगे। ये इन्हीं दिनों का जिक्र था जब वली मोहम्मद भी छुट्टी पर उज्जैन आया हुआ था। उज्जैन में इन दिनों सांप के डसने के वाकयात बढ़ने लगे थे। मलूनीगंज में एक दरमियानी उम्र की औरत को सांप ने डस लिया था। झाड़ने के लिए लोग मेरे बापू के यहाँ पहुंचे। वो मुझे सांप डसा झाड़ने के लिए लेने आए थे। इस पर बापू को गुस्सा और उन्होंने इनसे कहा कि मेरी बेटी ये काम नहीं करती। लेकिन इस औरत के मासूम बच्चों और इसके पति को रोते और दाद फेर करते देखकर मैं इनकी मदद कर को तैयार हो गई। लाडली थी मैं अपने माता पिता की, इसलिए चली गई। जो मुझे ख्वाब में मंत्र दान हुआ था
اور میں ان پر آزمانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ پتہ تو چلے کہ میں صرف خواب میں یہ کرتی ہوں یا حقیقت میں بھی کر پاتی ہوئے نہیں۔ وہاں پہنچی تو دیکھا عورت پر غنودگی طاری تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سانپڑے سے کوئی چارپائی پر نہیں بیٹھنے دیتے، اس لیے اسے دری بچھا کر زمین پر ڈال دیا گیا تھا۔ کوئی عامل نیم کی تازہ پتیوں کی جھاڑ بنانے میں منتر کر کے اسے پانی میں بھگو کر عورت کے چہرے پر چھڑک رہا تھا، مگر عورت کو ہوش نہ آیا۔ میرے وہاں پہنچنے پر لوگوں نے خوش ہو کر شور مچا دیا۔ میں نے ان میں چند لوگوں کو اپنے بارے میں ایک عجیب جملہ بولتے پایا: ناگ نگری کی ملکہ آ گئی، سفید دیوی آ گئی، اب شانتی ضرور بچ جاوے گی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کے چہرے سوکھے، خاکستری اور لمبوترے تھے، ان کی چندی چندی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی، ان کی آنکھوں میں حوصلہ افزائی کی بھی چمک تھی۔ وہ 3-4 تھے، اتنے لوگوں کے درمیان میں کھڑے، وہ مجھے جانے کیوں ان سب سے مختلف لگے، اور پھر مجھے نظر نہیں آئی، یوں لگا کہ جیسے میرا تعاقب کروانا چاہتے تھے۔ ان کی حرکت دانستہ تھی، دیگر لوگ وہاں مجھے راستہ دینے کی غرض سے ہٹ گئے۔ میں جو ہی کچھ پڑتی عورت کے قریب پہنچی تو اس نے اینٹ کر بلسا لیا، اٹھ کر بیٹھی اور پھر بے ہوش ہو کر لیٹ گئی۔ مجھے خواب کے سارے منظر اور منتر یاد تھے۔ میں اپنے دروازے سے باہر نکلی، جہاں خودرو گھاس کا میدان سا تھا۔ مٹھی میں 5 کڑیاں دبائیں، ان پر کچھ پڑ کر دم کیا اور میدان میں دور پھینک دیا۔ اندر آ کر میں نے مرغی کے 2 چوزے اور 5 سے دودھ منگوایا، مگر دودھ تو نہ مل سکا، البتہ چوزے لائے گئے۔ میں نے ایک چوزے کے پیٹ کے چند نرم پر اکھاڑے، شاید کھال بھی ذرا سی پھٹ گئی، اور چوزے کا وہی حصہ عورت کی گردن سے مس کیا جہاں سانپ کے دانتوں کا زخم تھا، پھر ہٹا کر چوزے کو یوں ہی چھوڑا، وہ پھڑپھڑا کر مر گیا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور میں خود بھی اندر سے حیران تھی کہ یہ میں کیا کر رہی تھی، کیونکہ ایسا میں نے صرف خواب میں ہی خود کو کرتے دیکھا تھا، حقیقت میں نہیں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس میں کتنی سچائی ہے بھی کہ نہیں۔ خود مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ منتر کامیابی ہو جاتا ہے یا نہیں، ناکامی کی صورت میں عورت مر جاتی۔ شاید ہی میرا پاگل پن تھا کہ محض ایک حقیقت کو جانچنے کے لیے میں ایک انسانی جان سے کھیل رہی تھی، لیکن میں خود بھی چاہتی تھی کہ یہ عورت بچ جائے۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور غریب شوہر پر مجھے ترس آ رہا تھا۔ ساتھ ان غائب ہونے والے 3 افراد کی آنکھوں کی حوصلہ افزائی بھی ہمت بڑھا رہی تھی۔ میرے منتر کا پہلا حصہ پورا ہوا ہی تھا کہ ٹھیک اس وقت وہاں موجود سب لوگ چونک پڑے۔ چند لوگوں کی تو دبی دبی چیخیں نکل گئی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں خود بھی اندر سے ششدر رہ گئی جب میں نے دیکھا کہ اکبر دروازے سے ایک بڑا سا ناگ پھن اٹھائے پھنکارے مار رہا تھا۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر سب لوگ دور ہٹ گئے۔ ناگ عورت کی جانب بڑھا، میں منتر پڑھتی رہی اور اس سے کچھ کہتی رہی۔ ناگ عورت کے گرد چکر کاٹتا، مگر اس کے قریب نہ جاتا، بلکہ بار بار قریب پڑی ہوئی چارپائی کے سرانے رک جاتا۔ سب سے حیرتناک بات یہ تھی کہ اس کے پھن سے 5 کوڑیاں یوں چپکی ہوئی تھی کہ گویا چپکائی گئی ہوں۔ میں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر میں نے عورت کو اٹھوا کر چارپائی پر ڈلوا دیا۔ اب سانپ چارپائی کے سرانے ٹھہر کر بار بار پر پھن اٹھاتا، مگر پھر نیچے کر لیتا۔ تب میری نگاہ عورت کے لمبے اور کھلے ہوئے بالوں پر پڑی، اور میرے ہی کہنے پر ایک آدمی نے بڑھ کر عورت کے بال چارپائی سے نیچے لٹکا دیے۔ اب ناگ انہی بالوں کے سارے چارپائی پر چڑھا۔ اس نے اپنا منہ عورت کی گردن کے زخم سے لگا دیا۔ تقریباً 10-15 سیکنڈ بعد اس کے پھن کی 2 کوڑیاں جدا ہو کر گر پڑی۔ سانپ نے اپنا پھن ہٹایا اور میری جانب دیکھا۔ میں منتر پڑھنے میں مصروف رہی۔ اب سانپ نے وہی عمل دہرایا اور دیکھتے ہی دیکھتے باقی 5 کوڑیاں بھی جدا ہو کر گر پڑی۔ سانپ اسی راستے چارپائی سے اترا اور رینگتا ہوا دروازے سے باہر نکل کر لمبی گھاس میں غائب ہو گیا۔ جب سانپ جا رہا تو مارگزیدہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی تو اور اپنی آنکھیں پٹپٹا رہی تھی، گویا گہری نیند سے جاگی ہو۔ جاتے ہوئے سانپ سے میں نے سختی سے کہا، اب ادھر کبھی نہ آنا ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ بعد میں مجھے اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ میں سانپ سے اس طرح کی گفتگو کر رہی تھی جیسے وہ میری زبان سمجھتا ہو۔ پھر میں نے پہلے کی طرح دوسرے چوزے کو بھی زخم سے مس کیا اور وہ نہ مرا تو لوگوں نے اطمینان کی سانس لی، اور پھر میں وہاں سے رخصت ہوئی۔ اس عجیب تجربے کے بعد مجھے سانپ سے متعلق علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا علم تو مجھے از خود ہی آ گیا تھا کہ میں اپنے خوابوں والے علم پر اعتقاد قائم ہو گیا، اور جو لوگ میرے بارے میں افواہیں اڑاتے پھر رہے تھے مجھے ان کی باتوں پر ابھی تک وشواس ہونے لگا تھا۔ میری اور ولی کی شادی والی بات آئی گئی ہو گئی، وہ جس طرح مفروضے اور مذاق کے انداز میں کی گئی تھی اس کی نظر ہو گئی۔ پاس کی پوروائی شانتی نگر سے میرے رشتہ آ گیا۔ میرے باپو سیٹ مرلی لارو ماتا اس رشتے کی آمد پر بہت خوش ہوئے اور یہ بات بھی پکی ہو گئی۔ اس دیوالی پر منڈل بھی سجنے کی تاریخ طے پا گئی۔ معزز سامعین حضرات، یہ عجیب و غریب داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان۔
اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔